بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر ہم سب حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ محبت تھی یا دھوکہ، عبادت تھی یا سازش، ایمان تھا یا امتحان؟ ایک اللہ والے جس کی نیکی کی روشنی دور دور تک پھیل چکی تھی، لوگ اس کی طرف کھینچی چلے آتے تھے، لیکن یہ بات وہاں کے پنڈت کو برداشت نہ تھی۔ اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا، ایسا وار جو سیدھا دل پہ لگے، اور پھر وہ پنڈت، اس نے ایسی چال چلی جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ وہ محبت کے لبادے میں آئی، ایمان کا رنگ اختیار کیا، سب کو یقین دلایا کہ وہ اس پنڈت کی بیٹی بدل چکی ہے، لیکن اصل میں وہ کیا تھی؟ ایک محبت کرنے والی بیوی یا ایک چھپی ہوئی دشمن؟ یہ کھیل تب تک چلتا رہا جب تک ایک دن رمضان کا مقدس مہینہ نہ آ گیا، اور پھر وہ جب سب کچھ الٹ گیا، افطار کا وقت قریب تھا، اللہ والے نے دسترخوان بچھائے، لیکن اچانک ایک ایسا دھماکہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا؟ کون تھا جو بے بس ہو کر دروازے پر کھڑا تھا؟ آسمان سے وہ کون سی نشانی اتری جس نے سب کو سجدے میں گرا دیا؟ شاید آپ کا دل بھی یہ سن کر کانپ اٹھے۔ یہ واقعہ جس گاؤں میں پیش آیا، اس گاؤں والوں کو سب کو حیران کر دیا۔ اس لیے اس کہانی کو آپ بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا، جہاں کی آب و ہوا بے رنگ تھی، کیونکہ وہاں رہنے والے لوگ ہی ایسے تھے۔ اس گاؤں میں ہندوؤں کی کثیر تعداد رہتی تھی۔ اس گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ نور الدین جو بہت ہی نیک بزرگ تھے، جب اپنے گھر سے نکلتے تو لوگ ان کی جھلک دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیونکہ بہت نورانی چہرے والے تھے۔ ان کے ایمان کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ دیکھنے والا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک بندہ جو ہمیشہ چلتا رہا، آخرکار اس کی منافقت اس مقام تک پہنچی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ نور الدین جو کہ بہت اچھے تھے اور ان کی شخصیت بھی سب کو متاثر کرتی تھی، ایمان بھی بہت مضبوط تھا، اسی وجہ سے اس گاؤں کا پنڈت جس کا نام گلرام تھا، وہ جل جل کر راکھ ہوتا جا رہا تھا، اندر ہی اندر کڑتا رہتا۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے اصولوں کے پابند اس نیک بزرگ نے مسجد میں افطاری کا بہت بڑا اہتمام کیا۔ افطاری میں مزے مزے کے کھانے سے دسترخوان سجایا جاتا۔ نور الدین کی یہ رحم دل سخاوت دیکھ کر بہت سارے ہندو لوگوں کے دل بھی نرم ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام واقعی خوبصورت مذہب ہے، جو نہ صرف غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس بابرکت مہینے میں اس گاؤں میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں کے رہنے والے ہندو جلنے لگے، افطاری کی خوشبوئیں ہر طرف پھیل جاتی۔ پنڈت اور باقی منافق دل لوگ جب یہ منظر دیکھتے تو اندر ہی اندر جلتے رہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن گلرام کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ میں اب روک کر دکھاؤں گا، دیکھو اس کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس نور الدین کو تو میں اب روک کر دکھاؤں گا۔ حالانکہ اکثریت ہماری ہے، لیکن روب اس کا یہاں چل رہا ہے، لیکن اب اس طرح اکثریت ختم ہو جائے گی۔ ہماری تعداد بے شک ان کی کم ہے، لیکن بہادر ہیں وہ۔ ہم آپ دیکھنا، کیونکہ یہ ہماری طاقت کو للکار رہے ہیں۔ ہماری جو تعداد زیادہ ہے اب وہ کم ہونے پر آنے والی ہے۔ نور الدین اپنے گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ رمضان شریف کا مہینہ ویسے ہی آ چکا تھا۔ پنڈت نے جب اس شخص کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھا تو خاموشی سے گزر گیا، اور پھر وہ پنڈت اگلے دن اس نور الدین کے دروازے پر آیا تو اس پنڈت کو دیکھ کر وہ نیک اللہ والے بزرگ خوش آمدید کہنے لگے کہ بیٹھیے گلرام۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا، میں تمہیں دھمکی دینے آیا ہوں کہ تم باز آ جاؤ۔ تمہاری وجہ سے بہت سارے ہندو اسلام کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ تمہارے جیسے رویے دیکھ کر کافی لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں، تمہاری باتوں کی وجہ سے بہت کچھ بدل رہا ہے۔ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب تم یہاں آئے تھے تو ایک دو گھر ہی تھے، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی مسلمان ہونے لگی ہے۔ جو پہلے ہمارے تلوے چاٹا کرتے تھے اب وہ تمہارے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا۔ نور الدین مسکرا کر کہنے لگے، ارے گلرام، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے کبھی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، مسلمان ہو جاؤ۔ ان کو جو ٹھیک لگا انہوں نے مطلب کی بات کی تو وہ کہنے لگا، ہاں تم جاؤ، جو کر سکتے ہو وہ کرو، تم کبھی نہیں روک سکتے، قیامت تک اللہ کا دین پھیلتا رہے گا، اور پھر ایسے ہی نیک بندے اللہ کا نام لیتے رہیں گے اور تم جیسے منافق جلتے رہیں گے۔ نور الدین تھوڑا سا غصے میں آ گئے۔ اسی دوران وہ پنڈت گھر سے چلا گیا۔ گھر کے
तमाम लोगों ने, गांव के तमाम लोगों ने जब देखा कि पंडित की इज्जत दो टोके की हो गई है, कोई इससे डर नहीं रहा। जहाँ इसका रौब था, अब लोग इससे डरना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। उल्टा इस लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ये बात इसे परेशान कर रही थी। घर आए, इसकी तबीयत काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसकी बेटी, जिसका नाम गुलदेवी था, बहुत ही खूबसूरत थी। जब उसने अपने बाप को ऐसे देखा कि चेहरा मुरझाया हुआ है, तो वो कहने लगी, आप इतने गमगीन क्यों हो रहे हैं? तो उसने कहा, नूरुद्दीन ने ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, मेरी नींदें उड़ गई हैं। अब लोग मेरी ताकत को डरते नहीं है, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो उनकी अक्सरियत बढ़ने लगी है। उनके मुकाबले में नूरुद्दीन आ चुका है। अब जितना जल्द हो सके उसका पत्ता काटना पड़ेगा, वरना हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सारे हिंदू मुसलमान होने लगे हैं। उनकी बातें जो है तमाम हिंदुओं को मुतासिर करने लगी हैं। तो गुल देवी ने कहा कि आप छोड़िए, इन बातों का क्या फ़ायदा, हम सब इनसे डरते भी नहीं हैं और हमें कोई परवाह नहीं है लोगों की कि वो जैसे भी जिएं। तब वो पंडित भड़क उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसी हो, तुम पंडित की बेटी होकर ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ, मैं जो मुंह से निकालता हूँ नौकरों की तरह हर कोई मेरी बात मानता है। अब तो हमारी इज्जत दो टके की हो जाएगी। गुलदेवी समझ गई तो कहने लगी, अब्बा जी माफ़ कीजिए, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? अभी बाप बेटी बातें कर ही रहे थे कि इसी दौरान गाँव के कुछ लोग आए और कहने लगे कि पंडित जी एक बहुत बुरी खबर लाए हैं। तो वो कहने लगा, मैं पहले भी काफ़ी परेशान हूँ, हर तरफ से मुझे परेशानियाँ ही परेशानियाँ सुनने को मिल रही हैं, अब बताओ क्या मसला है? तो वो कहने लगा कि हमारे गाँव के 10 लोग मुसलमान हो चुके हैं और उन्होंने रोज़ा रखना भी शुरू कर दिया है। हमारी तादाद में कमी आती जा रही है, लोग हमारे मज़हब का मजाक उड़ाने लगे हैं। तुम लोग कुछ करो न करो, अब हम इस परेशानी में कैसे रहे? अभी ये बातें हो ही रही थी कि पंडित का रोब ख़त्म हो चुका है, कि गली का कुत्ता भी इससे नहीं डरता। तो ये बातें सुनकर उसकी बेटी गुस्से में आ गई, कहने लगी कि तुम सब खामोश हो जाओ, मैं ऐसा बदला लूँगी कि तुम देख लेना। तो वो कहने लगे, तुम क्या कर सकती हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो गुलदेवी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे उस नूरुद्दीन से मिलवाइए, मैं देखूं कि आखिर वो कैसी शख्सियत है जिसे देखकर सब हमारे मज़हब को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर जब वो गली में बाहर निकली तो उस टाइम नूरुद्दीन अफ्तारी के वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, बाकी लोग भी गुजर रहे थे। जब उस गुलदेवी ने नूरुद्दीन को देखा तो हैरान रह गई, जो पुरकशिश नूरानियत चेहरे के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तो वो हैरान परेशान रह गई। और फिर तो वो जब उन्हें टिकटिक की बातें देख रही थी, तब वो नूरुद्दीन उससे कहने लगी, क्या बात है बेटी? तो वो कहने लगी, मैं आपको साफ साफ कहने आई हूँ कि आप मेरे वालिद को परेशान मत करें। पूरी पूरी रात वो जागते हैं, उन्हें आराम नहीं मिलता। आपकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो रहे हैं, इस गाँव में भी बदमज़गी फैल रही है। नूरुद्दीन मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे बेटी तुम भी अपने बाप जैसी हो, अब मैं क्या कहूँ, हमें जाने दो, हमें नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। गुलदेवी अभी इस्लाम के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी, वो उनका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो मस्जिद के पास पहुंच गई। मस्जिद में पहले तो इफ्तारी का बड़ा सा एहतमाम था, जहां पर तमाम किस्म के खाने रखे गए थे, फल, मशरूबात, लजीज खाने। गुलदेवी ने जब सब देखा तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। एक नमाजी से पूछने लगी कि क्या पैसे लिए जाते तुम सबसे ये खाना के तौर पर? तो वो कहने लगा, अरे लड़की तू नहीं जानती, रमज़ान शरीफ का महीना है और ये नूरुद्दीन का मामूल है कि वह रमज़ान शरीफ के महीने में पूरा महीना इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह ने उनको रिस्क अता किया है, जिसकी वजह से वो लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। ये कहकर वो नमाजी मस्जिद में चला जाता है। और फिर गुलदेवी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो सोच कर आई थी उसके बरक्स हुआ, दिल ही दिल में कहने लगी, तभी मैं कहूँ लोग इस कदर इससे मुतासिर क्यों हो रहे हैं, यकीनन कुछ तो है जिसने मुझे भी सोच में डाल दिया। वो घर आई तो उसका बाप उदास बैठा था, कहने लगा कि मेरी बिटिया रानी कहाँ गई थी, इस वक्त घर से बाहर क्यों निकली? तो वो कहने लगी, मैं अभी जो देख कर आ रही हूँ उसने मुझे सोच में डाल दिया है। वो पूछने लगा, बेटी आखिर क्या देख कर आई हो? तो गुलदेवी ने सारी बात बताई। तो अपनी बेटी से कहने लगा कि तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, हमारे पास क्या है क्या नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बस ये सोचो कि लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं तुम ना बदल जाओ। तो वो कहने लगी, नहीं बेटा नहीं अब्बा जी, मैं आपके हर आंसू का बदला लूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन गांव के चंद लोग आए, कहने लगे, पंडित जी आज हम आपके पास एक फ़ैसला लेकर आए हैं कि अगर आप नूरुद्दीन को इस तरह के कामों से नहीं रोकेंगे तो फिर हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। पंडित ने जब देखा कि अब हालात और ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं तो वो कहने लगा, तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोग अपने घरों में जाओ, मैं नूरुद्दीन से बात करूँगा। रात को अपनी बेटी को लेकर सीधा नूरुद्दीन के घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है तो नूरुद्दीन का बेटा जिसका नाम आरिफ था दरवाज़ा खोलता है। नूरुद्दीन की बेटी कहने लगी, अपने बाप को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा बाप? आरिफ कहने लगा कि अब्बा जी बाहर बैठने
کے لیے آ ہی رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہو۔ تو عارف جو کہ خوبصورت نیک نوجوان تھا، باپ نے اس کی تربیت بھی اچھی کی تھی۔ اس دوران نور الدین دروازے پر آیا۔ ارے پنڈت کیا ہوا، تم کیوں بار بار آ رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں؟ لیکن یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور تم بھی ایسے ہی جلتے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر دیتے۔ یہ سارا منظر گاؤں کے تمام لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پنڈت کا خوف کم ہو چکا ہے تو گاؤں والے اسی دوران کہنے لگے، پنڈت جی یہ تھی آپ کی طاقت، آپ نے خود دیکھ لیا نا، پھر کل ہم سے شکایت مت کیجیے گا۔ اب گھر میں دم دبا کر وہ پنڈت بیٹھ چکا تھا، کیونکہ اگر وہ باہر نکلتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ اسی دوران اس کے چند نوکر جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جب ہندوؤں کی اکثریت تھی اب وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، صرف چند گھرانے منافقوں کے رہ گئے تھے۔ ایک دن وہ گل دیوی آتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ گاؤں والوں، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تم لوگ بہت برے ہو، بہت برے ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اب تو پنڈت بھی حیران رہ گئے کہ لوگ بھی حیران رہے، پنڈت جی کیا ہو گئے؟ آپ ہمیں بیان دیتے تھے، ہمیں گیان دیتے تھے، اور آپ کے خود کے گھر سے غداری ہو رہے، دشمن آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے خود کی اپنی بیٹی بھی غداری کر رہی ہے، اب ہمیں آپ کیا سکھائیں گے؟ گل دیوی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور آ کے نور الدین کے قدموں کی طرف بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں آپ کے ہی دین میں شامل ہونا چاہتی ہوں، مجھے اب چھت کی ضرورت ہے کیونکہ میں گھر سے نکال دی گئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، بیٹی تم فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم نیک دل ہو، اور جو نیک دل سے اللہ کی راہ میں آتا ہے اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، عارف سے گھر لے چلو، یہ باہر محفوظ نہیں ہے۔ اسی دوران نور الدین گھر لے آتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹی تم پریشان مت ہو۔ اسی دوران نور الدین باہر دیکھتے ہیں تو گاؤں میں کافی ہنگامہ مچ چکا تھا، گاؤں کی ہندوؤں کی آگ اور بڑھ چکی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے سارے راستے خود بخود بند ہوتے جا رہے تھے۔ پنڈت کی بیٹی جو بہت ڈری ہوئی تھی کہنے لگی، بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا باپ کہیں آ کر مجھے مار ہی نہ دے۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب تم نے سوچا تھا کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو تب سے اس کا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا تھا، اب وہ تمہارا باپ نہیں رہا۔ لڑکی اب تھوڑی اطمینان میں آئی تھی، لیکن کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ بزرگ کی بہت تعریفیں ہو رہی تھی، ہر طرف بزرگ کا چرچا ہی چرچا تھا۔ پنڈت تک جب یہ باتیں پہنچی تو وہ جلتا ہی رہا، اب اس نے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا، لوگ اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ اور گاؤں کے چند مسلمان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اسی دوران گل دیوی وہاں پر بیٹھی آئی تو وہ کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں کب تک آپ پر مسلط رہوں گی، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوگا، کوئی نہ کوئی گھر جس میں ہمیشہ کے لیے رہ سکوں، کیونکہ اب میں اس مقام پر ہوں، اب میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، بس آپ نے مجھے چھت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن اب میں کیا کروں، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ پر بوجھ بنوں۔ نور الدین اس دوران سوچ میں بیٹھے رہے کہ پھر کہنے لگے کہ بیٹا جوان ہے، اب میں اس کے لیے نامحرم ہوں، ایک ہی چھت تلے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ نور الدین اس وقت کہنے لگے، بیٹی تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اب ہم کیا کریں بھی تو کیا کریں؟ اچانک نور الدین کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے عارف سے کروا دوں گا، اب تو تم خوش ہونا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور رونے لگی کہ میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی کہ آپ نے میری اس وقت مدد کی جب میرا کوئی نہ تھا، میرے اپنے مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، ہر کوئی میرا دشمن تھا۔ لوگ بہت خوش ہوئے جب یہ خبر آگ کی طرح جنگل میں پھیلی کہ نور الدین اپنے بیٹے کا نکاح گل دیوی کے ساتھ کر رہا ہے، تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، اور یہ بات پنڈت کے کانوں میں پڑی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ کہنے لگے، بس کر، اب یہ روب، اب یہ دبدبہ آپ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا ڈر کسی کو نہیں ہے، اب یہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس کی اپنی زندگی ہے، جو وہ چاہے کرے۔ لوگ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ گل دیوی بھی، جس کا نام نور الدین نے بلقیس رکھ دیا، بلقیس عارف کی بیوی بن چکی تھی، دونوں کی زندگی بہت ہی خوبصورت چلنے لگی تھی، دونوں میں محبت بڑھ گئی۔ نور الدین کا گھرانہ بہت خوبصورت ہو چکا تھا، لوگوں میں ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ ایک پنڈت کی بیٹی جو مسلمان ہوئی، اسے پہلے رہنے کے لیے چھت دی، پھر اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا، اس طرح ان کی اب پنڈت کا نام ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی زہریلے سانپ کی طرح وہ اپنے گھر میں دم دبا کر بیٹھا تھا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ایک سال گزر گئے۔ اب ایک بار پھر سے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا، عارف کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا تھا۔ نور الدین کہنے لگا، بیٹا اللہ تمہیں آباد کرے، تمہاری نسل کو بڑھائے، کیونکہ ابھی تک عارف کی اولاد نہیں تھی، لیکن کام کے سلسلے میں اسے ملک سے باہر جانا پڑا تو وہ باہر چلا گیا۔ اب وہ اور نور الدین اب گھر میں اکیلے تھے، سب پہلے کی طرح چل رہا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، نور الدین ہر سال کی طرح افطاری کا اہتمام کرتے، غریبوں میں راشن تقسیم کرتے، اسی طرح گاؤں میں رونق لگی رہتی تھی۔ اس بار بھی وہ مسجد میں افطاری کا اہتمام کرنے والے تھے کہ ان کی بہو کہنے لگی، بابا جی میرے عارف کی تنخواہ اگلے مہینے آئے گی، اب آپ سارا راشن تو لوگوں میں نہیں
दे सकते, हम क्या खाएंगे। नूरदीन कहने लगा, बेटी मैंने कोई तुमसे पैसे मांगे हैं, मेरा ये काम है और मैं ये खुद देख लूँगा। ये कहकर नूरदीन घर से चले गया। आज पहला रोज़ा था। लोगों में खुशी की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। हर तरफ खुशबुएं थी। जब अफ्तारी का वक्त आया तो नूरदीन कहने लगे, बेटी तुमने रोज़ा नहीं रखा, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल तुम लाजमी रोज़ा रखना है। बल्कि इससे कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बाद में रख लूँगी। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी तुम्हें पता नहीं, मस्जिद में मैंने बड़ी अफ्तारी का एहतमाम किया है। रमज़ान शरीफ की आमद की खुशी में गाँव के हर ख़ास और आम को अफ्तारी की दावत दी है, जो हर साल की तरह होता है। लेकिन तुम्हारा ये पहला रमज़ान है इस घर में, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उन्हें क्या पता था कि अब आगे क्या होगा। या ऐसा होगा जो सबको हिलाकर रख देगा, जो सबकी अकल को ख़त्म कर देगा। और फिर ऐसे ही 3 दिन गुजर चुके थे। आज जुम्मा का दिन था। नूरदीन ने रोज़ा रखा और इसी तरह बड़ी अफ्तारी का एहतमाम किया गया। अफ्तारी के साथ साथ सहरी भी हो चुकी थी। दोपहर का वक्त था तो वो अपने ससुर से कहने लगी, बल्किस कि मैंने आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि आप घर का राशन उठाकर दूसरों को दे रहे हैं। न जाने मुझे तो आप 1 रुपया भी नहीं देते। आप हर बार इसी तरह ही करते हैं, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। नूरदीन उस वक्त उसकी बात सुनकर कहने लगे, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मजाक कर रही हो? बल्कि तो वो गुस्से में आगे कहने लगी, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, बस आज के बाद आपको मैं पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि सारे पैसे उसने अपने ससुर से ले लिए थे। जब अफ्तारी का वक्त आया तो नूरदीन कहने लगा, बेटी ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। बेटी तुम्हें क्या हो गया है? तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं है। तो जब अफ्तारी का वक्त आया तो नूरदीन परेशान हो गया, क्योंकि वो कहने लगे, तुम मेरी बनी बनाई इज़्ज़त ख़राब कर रही हो। क्या तुम्हें किसी की नज़र लग गई है? तुम्हें क्या हो गया? तो वो हंसने लगी, कहने लगी, बस करो यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी, तुम क्या कर लोगे? और हंसती रही। बिल आखिर वो वक्त आ जाता है जब अफ्तार का वक्त होता है। जब गांव के लोग मस्जिद आए तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, कोई अफ्तारी का सामान नहीं था और नूरदीन भी अभी नहीं आए थे। वो कहने लगे, खुदा खैर करे, कहीं इनकी तबीयत तो ख़राब नहीं। इसलिए उनका पता करने उनके घर आए। दरवाज़े पर दस्तक दी तो बल्किस कहने लगी कि वो आज अफ्तारी नहीं करवाएंगे, तुम लोग जा सकते हो। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। लोग हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, आज उसने किस लहजे में बात की है हमारे साथ। बुज़ुर्ग ने हमें बताया ही नहीं। 1 दिन गुजर गया, लोगों ने ये बात दिल पर नहीं ली। लेकिन अगले दिन फिर ऐसा हुआ। बल्कि अब तो वो कहने लगी कि अगर तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हें देखूंगी, फिर बाहर ही रहना, अंदर नहीं आने दूंगी। अब वो नूरदीन को घर में बंद रखने लगी। वैसे भी अब बुजुर्ग हो चुके थे। अगले दिन जब मस्जिद में लोग इफ्तार के वक्त गए तो उस दिन भी नूरदीन मस्जिद में नहीं थे और ना ही इफ्तारी का सामान था। अब लोग परेशान हुए, न जाने कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ गई। सब उनके घर आए और कहने लगे, नूरदीन साहब बाहर निकलिए, कि आपकी तबीयत ख़राब है। इसी दौरान बल्किस बाहर आई, कहने लगी, तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती, वो नहीं जाएंगे, उन्होंने मना किया है। जो भी आए कह दो कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो अफ्तारी भी नहीं कर पाएंगे, लिहाजा तुम लोग जा सकते हो। लोग कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, आज तक उन्होंने कभी ऐसी बात की भी नहीं है, हमें एक बार उससे मिलने दो। बल्कि वो कहने लगी, ये घर मेरा है, तुम लोगों का यहाँ कोई हक नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ, अब यहाँ मेरा हुक्म चलता है, चले जाओ। अब बुजुर्ग की बनी बनाई इज्जत थी, वो उनकी बहुत ख़राब कर रही थी। अब लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए थे। और तो कोई नहीं, वो उनके मुनाफिक पंडित को भी अब मौका मिला था। वो भी अब गांव की हवाएं महसूस कर रहा था। आरिफ मुल्क से बाहर था, इसे पता नहीं था कि यहाँ उसकी बीवी ने नागिन के तरह अपना रूप बदल लिया है। तो वो बुजुर्ग अपनी बहू से कहने लगे, लड़की तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सांप की बेटी हो, मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हें छत दी, अपने बेटे से तुम्हारा निकाह करवाए, लेकिन तुम नमक हराम निकली, उसी काफिर की बेटी हो, तुम्हारे दिल भी काफिर हैं, तुम मुसलमान नहीं हुई। वो हंसने लगी, कहने लगी, तुम्हें किसने कह दिया, बस तुमने बोल लिया, अब मैं देखूंगी कि तुम घर से बाहर कैसे निकलते हो। वो कहने लगी कि आज से मैं आपको अफ्तारी भी नहीं दूंगी, आज आपकी ये सज़ा है। बुज़ुर्ग ने ऐसे ही बिना सहरी के रोज़ा रख लिया। पूरा दिन तो वो उन्हें सताती रहती थी। इसी तरह अब अफ्तारी का वक्त करीब आया। बुज़ुर्ग कहने लगे, बेटी ये जुल्म मत करो, तुम गुनाह कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बिला वजह की दुश्मनी बना रही हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो, मैंने अफ्तारी करनी है, तुम मुझे अफ्तारी के लिए कोई चीज़ नहीं दे रही, मस्जिद में जाना है लेकिन तुमने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया है। तो वो कहने लगी कि तुम झूठे हो, तुमने हमारी इज़्ज़त को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो
وہ کہنے لگی کہ اب تو میں تمہیں افطاری کے لیے ایک کھجور تک نہیں دوں گی، میں دیکھتی ہوں تم کیسے افطاری کرتے ہو۔ نور الدین کہنے لگے تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں تمہیں اس گھر میں لاتا، میں بھول چکا تھا کہ ایک سانپ کی بیٹی کیسے مخلص ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی بس کرو، کیونکہ اب اس کی اونچی آواز سنائی دے رہی تھی ہر کسی کو، اور سب سن رہے تھے کہ پنڈت کی بیٹی کیا کھیل کھیل رہی ہے، اور پنڈت وہاں خوشی خوشی مسکرا رہا تھا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ یہ جس سب کی تعریف کرتے تھے، دیکھو دیکھو اس کے تماشے کتنا بے بس ہو چکا ہے، مسجد میں افطاری کرانے کے بعد تو دور خود بھی افطاری نہیں کر پا رہا۔ وہ اسی طرح شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسنے لگا۔ اب اور ہندو بھی ارد گرد جمع ہو چکے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا گیا۔ اب تو وہاں پر مسلمان بھی جمع ہو چکے تھے۔ بلقیس اسی دوران دروازہ کھولتی ہے اور نور الدین کے بازو سے پکڑ کر باہر لے آتی ہے اور کہتی ہے اب میں خود اپنی زبان سے بتاؤں گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری باپ کی زندگی مشکل کی۔ میرے باپ کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ اس گاؤں میں جہاں لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اب وہی لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ نور الدین مسلمان کہنے لگے کہ تم کیا بک رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، تمہارے سسر ہے، اس نے تمہیں اس وقت گھر میں جگہ دی جب تمہارا باپ تمہارا دشمن بن بیٹھا تھا، ہم سے اب بدلہ لوگی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میرے باپ تو میرے سامنے کھڑے ہیں، کبھی تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے غصے میں بات کی ہو جب میرے گھر تک آئے؟ ارے وہ پاگل مسلمان لوگوں، یہ سب ہماری چال تھی، چال میں پھنس گئے، میں اپنا انتقام لینا چاہتی تھی، اپنے باپ کی عزت کا انتقام جو اس نور الدین کی وجہ سے ختم ہوئی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا گھمنڈ مٹی میں ملانا چاہتی تھی۔ آج اتنا یہ بے بس ہو چکا ہے کہ یہ افطاری نہیں کر سکتا۔ تم میں سے کسی نے اگر اس سے افطاری کروائی آج تو پھر دیکھ لینا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اب تو مسلمانوں کے دلوں میں خوف بیٹھنے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ اتنا دردناک منظر دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ سچ میں تم ایک سانپ کی بیٹی ہو، تمہارا باپ منافق ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اتنی گندی چال چلو گی۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا ارے وہ میری بیٹی اور یہاں ہمارا ہی راج چلے گا، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران افطاری کا وقت ہو چکا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کی عورتیں اور مرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ بزرگ کے دکھ میں کسی نے روزہ افطار نہیں کیا، وہاں پر بلقیس بھی موجود تھی۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگے اے اللہ، میں نے آج تک تیرے راستے میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کی کوشش کی ہے، خود کو نیکی کی طرف گامزن کیا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، میرے دشمن میں ہیں یہ سب، میں نے اپنی عزت بنانے کے لیے اپنی پوری عمر خرچ کر دی، لیکن آج اس پنڈت کی بیٹی نے مجھے اس مقام تک لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ آج اے اللہ تم نے میری مدد نہ کی تو میں اسی طرح مر جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ پر ہنسے۔ اے میرے اللہ تم جہاں یہاں کے لوگوں کے دل بدلے ویسے ہی آج میری مدد کر، ان سب کو دکھا دے کہ جن کے ساتھ تو ہوتا ہے وہ کبھی گر نہیں سکتے۔ بزرگ وہیں پر بیٹھے تھے کہ اور پھر آسمان کی طرف سے کوئی چیز آنے کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگی یہ تمہاری بڑی بھول ہے، میں تمہاری افطاری کبھی بھی نہیں دوں گی اور میں دیکھتی ہوں تم کیسے افطاری کرتے ہو۔ تو وہ پنڈت کہنے لگا میری بٹیا رانی تم نے بہت اچھا کیا، تم ایک بہادر پنڈت کی بیٹی ہو۔ پنڈت ابھی کچھ بول ہی رہا تھا کہ اسی دوران آسمان سے پرندوں کا ایک جھنڈ اس طرف آتا نظر آیا۔ ان میں ہر قسم کے پرندے تھے، تعداد تو تھوڑی تھی لیکن ان کا سائز تھوڑا بڑا تھا۔ ان سب پرندوں نے اپنی چونچ میں کھجوریں لی ہوئی تھی اور جس طرف بزرگ بیٹھے تھے وہاں وہیں آ رہے تھے، پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ پرندے اور نیچے زمین پر بیٹھ کر اپنی چونچ کے ساتھ بزرگ کے منہ میں کھجور دینے لگے۔ اب تو یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بلقیس اسی دوران دروازے پر کھڑی تھی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگ دیکھ رہے ہو نا؟ پنڈت کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے چہرے پر خوشی آ چکی تھی، وہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور خوشی سے رونے لگے۔ بزرگ بھی آسمان کی طرف دیکھ کر اے میرے اللہ، بے شک آج تو نے منکروں کو دکھا دیا کہ جو تیرے راستے پر چلتا ہے، جو تجھ پر توکل رکھتا ہے، تو کبھی بھی اسے گرنے نہیں دیتا، چاہے جتنے بھی دشمن اس کے آس پاس کیوں نہ ہو۔ یہ سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی، بلقیس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، پنڈت کا دل بھی پگھل چکا تھا، ہر کسی کو صاف نظر آ چکا تھا کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ جیسے پرندے اپنی چونچ میں کھجوریں لے کر وہاں آئے، وہاں سب لوگ دنگ رہ گئے۔ پنڈت کی بیٹی جو اس پورے منظر کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اچانک بول پڑی یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں، یہ تو اللہ والوں کی کرامت ہے۔ پنڈت نے بھی
آنسو لیے کہا، ہم نے آج سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جو خدا اپنے نیک بندوں کے لیے پرندوں کو بھیج سکتا ہے وہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ خدا اور ہم دنیا میں بیٹھے خدا بنے بیٹھے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھی طرح سب نے اس بزرگ شخص سے معافی مانگ لی اور کلمہ پڑھ کر دل سے مسلمان ہو گئے۔